بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، یہ علی ہی کی محبت کا تو تقاضا ہے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے غم منانے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے روز ہم شہزادی کونین کو پرسہ دیتے ہیں حسین کا، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، آج شہزادی کونین کو مولا علی کا پرسہ دینا ہے، امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینا ہے، وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے۔ عزیزوں، بڑی قیامت کا یہ وقت ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، افطار کر لیا، لیکن عزیزوں رات جو شب گزری ہے، شب ضربت، اس کے بعد کیا زینب نے روزہ چھوڑا ہوگا؟ امام حسن نے روزہ چھوڑا ہوگا؟ انہوں نے روزہ رکھا تو ہے، لیکن عزادارو جس کا باپ زخمی حالت کے اندر موجود ہو، انہوں نے کیا سحر کیا ہوگا، کیا افطار کیا ہو؟ بس ذرا سا تصور کریے، مصائب جو ہے وہ پڑھنے کے بعد نہیں، بس سوچنے کے بعد جو ہے وہ دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کوفہ ہے، کوفے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے درس چلتے ہیں۔ بی بی عورتوں کو سبق پڑھاتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے، لیکن جو 40 ہجری آئی ہے نا، جو عورتیں بی بی کے درس سے واپس جاتی ہیں، روتی ہوئی جاتی ہیں، بلکتی ہوئی جاتی ہیں، پیٹتی ہوئی جاتی ہیں، گھروں میں سوال ہوتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم زینب کے درس میں جاتی تو ہو، لیکن وہاں سے گریہ کرتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ تو وہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہتی ہیں کہ اب کے علی کی بیٹی کے درس کے انداز ہی بدل گئے۔ کا کیا ہوتا ہے؟ کا درس کے بعد بی بی اپنے گھر کے پردوں کو گرا دیتی ہے، دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیتی ہے، اس کے بعد اپنے سر سے چادر اتارتی ہے، اور چادر اتارنے کے بعد کہتی ہے کوفے کی عورتوں ذرا مجھے اس عالم میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہہ دینا کہ علی کی بیٹی ہم نے تو تجھے جب بھی دیکھا چادر کے اندر دیکھا، ذرا مجھے برہنہ بالوں کے اندر تو دیکھ لو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بڑی قیامت کا وقت ہے یہ، بڑی قیامت کی راتیں ہیں یہ۔ ہاں میرا مولا زخمی حالت میں ہے، لیکن وہ شب آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں۔ ایک شب ضربت میں جب میرا مولا مسجد میں گیا ہے، اور مسجد میں جانے کے بعد اذان دی ہے، اذان کے بعد مصلی پہ آیا، ارے نماز شروع کی، پہلے سجدے سے سر اٹھایا، جیسے ہی دوسرے سجدے سے سر اٹھاتا ایک ملعون بڑھا اور ایک ایسی ضرب لگائی، ایک آواز آئی فزت ورب الکعبہ، اور ادھر جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان ندا بلند کر رہے ہیں، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوچئے تو صحیح، ادھر علی کے سر پہ ضرب لگی، فوراً میرے مولا نے حکم امام حسن کو دیا، میرے لال نماز مکمل کراؤ۔ حسن نے نماز مکمل کی، دونوں بیٹوں نے بابا کو سہارا دیا۔ حسن و حسین تو علی کو سہارا دے رہے ہیں، لیکن ایک جوان ہے جو پیچھے پیچھے بلکتا ہوا روتا ہوا آ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں میرا مولا عباس ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، دونوں بھائی سہارا دے کر بابا کو لے کر چلے، گھر کے قریب پہنچنے والے ہیں کہ علی نے حسن سے کہا میرے لال ان میرے چاہنے والوں کو واپس جانے کا حکم دے دو۔ بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ تو آپ کے حقیقی چاہنے والے ہیں۔ کہا نہیں میرے لال، میں نہیں چاہتا کہ مجھے جب اس عالم میں میری بیٹیاں دیکھے اور وہ آوازیں گریہ بلند کرے، میں نہیں چاہتا کہ میرے چاہنے والوں کے کانوں میں میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے۔ ہائے میرا غیرت دار مولا، میں کہوں گا مولا آج آپ حاکم کوفہ ہیں، یہ اہتمام، ارے ایک دن آئے گا یہی کوفہ ہوگا، زینب کا سر گلا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ عزاداران مظلوم کربلا سے ایک رات اور ہے، آپ کا مولا ایک رات کا مہمان ہے۔ میرا مولا بیت الشرف میں پہنچا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس ایک چھوٹی سی روایت ہے، بس اس کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ بیٹیوں کا کیا عالم رہا ہوگا، تڑپ رہی ہیں بیٹیاں، لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا، علی کا معائنہ کیا، ساری باتیں ہو گئیں، علی سے کہہ دیجئے وصیتیں کر لیں، لیکن اس طبیب نے جاتے جاتے یہ کہا کہ علی کے لیے دودھ اس وقت جو ہے وہ سب سے بہتر غذا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، طبیب نے یہ جملہ کہا، وہ جو کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے دروازے پر موجود تھے، انہوں نے دودھ کا نام سنا، دوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں ایک کوزہ ہے، اس کوزے کے اندر دودھ ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو حکیم نے بتایا
یہ یتیم بچے دودھ لے کر آ گئے، ارے کوئی تو ہوتا جو حسین کے اصغر کے لیے 2 بوند پانی لے کر آ جاتا۔ آئے میرا مولا، اصغر کے لیے سوال آپ کرتا۔ ظلم